ایک زمانے میں ایک صوفیانہ دائرے میں وہاں ایک پرسکون جنگل موجود تھا جسے سلوینیا کہا جاتا تھا۔ سلوانیہ کی سرسبز و شاداب ہریالی کے اندر لومینا اور سیرافینا نامی دو شاندار پریاں رہائش پذیر تھیں۔ لومینا اپنے بہتے سنہری بالوں اور چمکتے زمرد کے پروں کے ساتھ شفا یابی کی طاقت رکھتی تھی اور وہ نرم اور ہمدرد طبیعت کی مالک تھی۔ دوسری طرف سیرافینا کے پاس نیلم کے جھرنے والے جھرنے اور بے رنگ بنفشی پنکھ تھے۔ وہ اپنی شرارتی لیکن چنچل روح کے لیے مشہور تھی۔ لومنا اور سرافینا لازم و ملزوم تھے۔ ان کی دوستی چمکیلی چاندنی راتوں کے نیچے پیدا ہوئی تھی، جہاں وہ فائر فلائز کے درمیان ناچتے اور پرفتن دھنیں گاتے تھے۔ انہوں نے مل کر سلوانیہ کے عجائبات کو دریافت کیا، رنگین پھولوں کی تعریف کرتے ہوئے اور جنگل کی مخلوقات کے رازوں کو سرگوشی کی۔ ایک منحوس دن، جیسے ہی لومینا اور سیرافینا جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے، وہ نایاب اور شاندار پھولوں سے ڈھکے چھپے ہوئے گھاس کا میدان سے ٹھوکر کھا گئے۔ اس گھاس کے میدان کے بیچ میں ایک قدیم درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پریوں کے اندر تجسس بھڑکا اور وہ احتیاط سے درخت کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، درخت سے ایک آواز گونجی، اس کا نرم لہجہ ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ خوش آمدید پیاری پریاں، آواز نے سرگوشی کی۔ لومینا اور سیرافینا نے نظریں بدلیں، ان کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ انہوں نے محتاط انداز میں جواب دیا، ہم سے کون بات کرتا ہے؟ اور آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ جیسے ہی وہ قریب آئے، درخت سے ایک آواز گونجی، اس کا نرم لہجہ ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ خوش آمدید پیاری پریاں، آواز نے سرگوشی کی۔ لومینا اور سیرافینا نے نظریں بدلیں، ان کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ انہوں نے محتاط انداز میں جواب دیا، ہم سے کون بات کرتا ہے؟ اور آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ آواز ایلیڈراتھ نامی ایک عقلمند بوڑھے درخت کی روح سے نکلی، جس نے صدیوں سے سلوانیہ پر نظر رکھی تھی۔ ایلیڈراتھ نے وضاحت کی کہ اس نے پریوں کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ ان کے پیارے جنگل کے قریب آنے والا ایک بڑا خطرہ ہے۔ سلوانیہ کی جادوئی توانائی ختم ہو رہی تھی اور اگر توازن بحال نہ کیا گیا تو وہ تاریکی میں مرجھا جائے گا۔ گہری تشویش میں لومنا اور سرافینا نے کی ہر ممکن مدد کرنے کا عہد کیا۔ دانشمند درخت کی روح نے انکشاف کیا کہ سلوانیہ کی گہرائیوں میں ایک طاقتور کرسٹل چھپا ہوا ہے۔ اس کرسٹل میں جنگل کے جادو کو بحال کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی صلاحیت تھی۔ تاہم اسے صرف لومنا اور سرافینا کی مشترکہ کوششوں سے بیدار کیا جا سکتا ہے۔ اپنی تلاش شروع کرنے کے شوقین لومنا اور سرافینا سلوانیہ کے راستے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے راستے میں انہوں نے اپنے عزم اور دوستی کی جانچ کرتے ہوئے مختلف رکاوٹوں اور آزمائشوں کے سامنا کیا۔ بڑھئے کا انہوں نے غدار گھاٹیوں، گھنے کانٹے دار جھاڑیوں اور یہاں تک کہ جنگل کے رازوں کی حفاظت کرنے والی افسانوی مخلوق کا بھی مقابلہ کیا۔ اپنے مشکل سفر کے دوران لومنا اور سرافینا نے 3 صوفیانہ مخلوقات سے ملاقات کی، ایک عقلمند پرانا الو جس کا نام اورین تھا، ایک چنچل وائلڈ لینڈ اسپرائٹ جسے ویلو کہا جاتا ہے، اور ایک شاندار ایک تنگاوالا جس کا نام سٹار لائٹ ہے۔ ہر مخلوق کے پاس انمول علم اور تحائف تھے جو پریوں کو ان کی تلاش میں مدد دی۔ اورین نے جنگل کے تاریک ترین کونوں میں ان کی رہنمائی کی، قدیم حکمت کا اشتراک کیا، اور جب ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے بادل چھا گئے تو انہیں رہنمائی فراہم کی۔ ویلو نے اپنی شرارتی طبیعت سے ان کے حوصلے ہلکے کیے اور ان کے سفر میں ہنسی کا ایک لمس شامل کیا۔ جیسے جیسے لومنا اور سرافینا اپنی منزل کے قریب ہوتے گئے، انہیں اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ مورگانا نامی ایک شریر جادوگرنی، جس نے اپنے لیے سلوانیہ کے جادو کا لالچ دیا، سائے سے ابھری۔ مورگانا کے پاس تاریک طاقتیں تھیں جو اپنے مذموم مقاصد کے لیے عناصر کو جوڑتی تھیں۔ مورگانا نے لومنا اور سرافینا کا سامنا کیا، انہیں ایک جنگ کے لیے چیلنج کیا۔ پریوں نے اپنی تمام تر ہمت اور طاقت کو اپنے انوکھے تحفوں پر کھینچتے ہوئے طلب کیا۔ لومینا اپنے بہتے سنہری بالوں اور چمکتے زمرد کے پروں کے ساتھ شفا یابی کی طاقت رکھتی تھی اور وہ نرم اور ہمدرد طبیعت کی مالک تھی۔ دوسری طرف سیرافینا کے پاس نیلم کے جھرنے والے جھرنے اور بے رنگ بنفشی پنکھ تھے۔
وہ اپنی شرارتی لیکن چنچل روح کے لیے مشہور تھی۔